تو یہ صحبت کیا کرتی ہے کہ جس گناہ میں, جس برائی میں آپ مبتلا ہیں, جس برائی میں آپ پڑ چکے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس برائی سے نکلوں تو سب سے پہلے آپ کو اپنی صحبت اور اٹھنا بیٹھنا چینج کرنا پڑے گا, اور ان لوگوں کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑے گا جو اس برائی میں مبتلا نہیں ہیں اور عملاً اس برائی کو چھوڑے ہوئے ہیں. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear brothers and sisters, and welcome to another episode of Saturday Night Live with me راجہ ضیاء الحق. اور آج میری خوش قسمتی ہے کہ میں ایک پاکستان کی بڑی مشہور پرسنالٹی اور ماشاءاللہ ایک بہت بڑے عالم دین مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ یہاں موجود ہوں, انہیں کے اسٹوڈیو میں کراچی میں. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. بہت دفعہ آپ کو یوٹیوب پہ دیکھا, آج پہلی دفعہ آپ سے ملاقات کروں, بہت خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. جزاکم اللہ, مجھے بھی خوشی ہو رہی ہے. آپ کے بھی ہم نے کچھ فضائل سنے ہوئے ہیں, کافی ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. اچھا مفتی صاحب, آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بیسکلی ہے کہ فتنے کا دور, ہم اس پہ بات کریں گے. اور ہمارا ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو نوجوان نسل ہے ہماری آج کل, اس کے جو مسائل ہیں اس پہ ہم ذرا بات چیت کریں اور یہ دیکھیں کہ ہم کس طرح سے اپنے یوتھ کو ایک ڈائریکشن دے سکتے ہیں کہ وہ سیدھے سمت پہ آ جائیں, سیدھے رستے پہ آ جائیں, گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو جوڑیں. اور اس راہ میں یہ جو اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے اس میں جو ان کے سامنے رکاوٹیں درپیش ہیں, جو فتن اس وقت ہیں اور جس کو ہم فتنے کا دور کہہ سکتے ہیں, ان کے بارے میں آج آپ سے بات کریں گے. تو سب سے پہلے میں سورۃ الکہف کی روشنی میں اگر دیکھا جائے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زبردست سورہ ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پہ نوجوانوں کا ذکر کرتے ہیں جو کہ غار میں چلے گئے اور ان کا آپس میں متحد ہونا, توحید کے اوپر آنا اور پھر اکٹھا ہو جانا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید میں اکٹھے ہونا اور اپنے کلچر کو, اپنے پریکٹسز کو جو ان کے ارد گرد ہو رہی ہیں ان کو علل اعلانیہ کہہ دینا کہ ہم اس کو نہیں مانتے, یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے. سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ اپنی صحبت کو ٹھیک کرنے کے لیے, اچھی صحبت اختیار کرنے کے لیے کیا کیا سٹیپس ایسے ہیں جو وہ لے سکتے ہیں, چاہے وہ اسکول میں ہوں, کالج میں ہوں, یونیورسٹی میں ہوں یا دیگر جس طرح لوگ محلے میں ہوتے ہیں, وہ کیا سٹیپس لے سکتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک اچھی صحبت اختیار کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, آپ نے سب سے پہلے بات کی نا کہ فتنے کا دور ہے, خرابیاں کہاں کہاں آ رہی ہیں, تو صحبت کی بات تو میں بعد میں کرتا ہوں. تھوڑا سا میں اس پہ اگر آپ اجازت دیں. ضرور انشاءاللہ. دو قسم کے فتنے ہیں. ایک, بہت سے لوگوں کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے, صحیح کو غلط سمجھ رہے ہیں, غلط کو صحیح سمجھ رہے ہیں, اور کوئی پیمانہ نہیں ہے, کوئی معیار نہیں ہے, کوئی کرائٹیریا نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. صحیح. مثال کے طور پر ایک چیز گرم ہے, ایک صاحب اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھنڈی ہے, یہ گرم نہیں ہے, دوسرا کہہ رہے نہیں بھائی یہ گرم ہے. تو آپ جب تک کوئی ایک پیمانہ یا کوئی معیار متعین نہیں کریں گے نا کہ گرم کی ڈیفینیشن کیا ہے, ٹھنڈے کی ڈیفینیشن کیا ہے, کتنا ٹیمپریچر ہو تو وہ گرم کہلاتا ہے, کتنا ٹیمپریچر ہو تو وہ ٹھنڈا کہلاتا ہے, جب تک یہ معیار آپ متعین نہیں کریں گے آپ قیامت تک لڑتے ہی رہیں گے. صحیح بات ہے. کیونکہ اس کی نظر میں جو گرم ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ٹیمپریچر جب بہت زیادہ بڑھ جائے, وہ 30-40 ڈگری کو گرم مانتا ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس وقت دنیا نا سر پھٹول رہی ہے, ایک دوسرے سے ٹکرے مار رہی ہے, کیونکہ ان کے پاس صحیح اور غلط کی کوئی ڈیفینیشن ہے ہی نہیں. صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, اور کوئی معیار ہی نہیں ہے کہ اس معیار پہ رکھا جائے گا. بعض لوگوں نے انسانیت کی خدمت کو معیار بنا لیا. بالکل. ان کے یہاں ہومو سیکس بھی جائز ہے. بالکل. خدمت تو پھر یہ بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, اخلاقیات ہیں ہی نہیں ان کے یہاں. بے شک. بعض لوگوں نے اس کو بھی اس انسانیت کی خدمت میں, چونکہ بوڑھے والدین بھی رکاوٹ بنتے ہیں, والدین نے تو اپنی زندگی گزار لی, اب جوان لوگ کیوں بوڑھے والدین کو گھر میں رکھیں, ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دینے کو بھی ٹھیک سمجھتے ہیں وہ. بالکل. تو کبھی بھی ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا, جو خاص طور پہ یونیورسٹیوں میں, کیونکہ آپ کا زیادہ تر رابطہ پڑھے لکھے لوگوں سے ہوتا ہے الحمدللہ, تو بیسک چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس کون سا ایک معیار ہے, کون سا ایک پیمانہ ہے, آلہ ہے, جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے, غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے. اس کے بغیر آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہو ہی نہیں سکتے. آپ ساری زندگی ٹکرے ہی مارتے رہیں گے, اس بحث میں ہی لگے رہیں گے. عمل کا درجہ تو اس کے بعد ہے. تو سب سے پہلے اس پہ غور ہونا چاہیے. تو یہ ہمارے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ صحیح اور غلط جو ہے نا آپس میں مکس ہو گئے ہیں. یعنی کہ ڈیفینیشنز لوگ جو ہیں وہ اصل میں, یہ میں نے خود بھی آبزرو کیا کہ لوگ جو ہیں وہ آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور انہوں نے جس ٹاپک پہ بحث کر رہے ہیں اس ٹاپک کو ڈیفائن بھی نہیں کیا ہوتا. جس طرح آپ نے کہا نا کہ وہ مطلب وہ اس چیز کو کچھ اور سمجھ رہا ہے, وہ کچھ اور سمجھ رہا ہے, دونوں ایک دوسرے کے مخالف باتیں کر رہے ہیں, لیکن یہی نہیں پتا کہ ہم
کسی اور چیز اس کو کچھ اور کہتے ہیں. یعنی جب بھی کسی سے بحث ہوتی ہے نا تو کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں جن کو پہلے سے مانا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو صحیح اور غلط کو ڈیفائن کرنے میں بھی کوئی نہ کوئی معیار پہلے متعین کرنا پڑے گا. تو جو مذہب ہے وہ تو 2 لفظوں میں بتا دیتا ہے. مذہب کے علاوہ کسی کے پاس کوئی معیار ہی نہیں ہے. یعنی عقل تو کسی کو کچھ کہہ رہی ہے, کسی کا معیار کچھ اور ہوتا ہے. تو ایک فتنہ تو ہمارے دور میں یہ ہے کہ ہماری ینگ جنریشن کو صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے, اور اس ڈیفینیشن کو وضع کرنے کے لیے کوئی اصول اور ضابطے بھی ان کے دماغ میں نہیں ہیں. تو یہ ساری زندگی بیچارے ٹکریں مارتے رہیں گے دیوار سے, جس کو قرآن کہتا ہے کہ وادیوں میں حیران سرگردان گھومتے رہیں گے اور اندھیروں میں گھومتے رہیں گے. تو آپ مذہب کو نہیں مانتے, لیکن آپ پہلے یعنی جو لوگ نہیں مانتے ان کی بات کر رہا ہوں کہ پہلے اس کو طے کریں کہ صحیح کا فیصلہ کون کرے گا اور غلط کا فیصلہ کون کرے گا. یونائٹڈ نیشن سے کروانا ہے فیصلہ, امریکہ سے کروانا ہے, یورپ سے کروانا ہے, پروفیسر حضرات سے کروانا ہے, کس سے کروانا ہے. تو یہ جب تک آپ کو اس سوال کا جواب نہیں ملتا نا, آپ آگے جا نہیں سکتے. بالکل. پھر یہ اگلا مرحلہ ہے کہ صحیح کو جب آپ صحیح مان لیتے ہیں تو پھر اس پر عمل, بہت سی چیزیں اس میں عمل میں رکاوٹ بنتی ہیں. جیسے بہت سے لوگ بہت سی چیزوں کو غلط مانتے ہیں لیکن پھر بھی کر رہے ہیں. ڈرگس, نشہ ہے, سب مانتے ہیں غلط چیز ہے, لیکن ہماری یونیورسٹیوں میں بہت تیزی سے نشہ پھیل رہا ہے. تو اگر آپ یہ مان لیتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, یہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے, تو پھر اس پہ موٹیویشن کے لیے آپ کو صحبت کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر نشہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ساری دنیا غلط مانتی ہے کہ یہ ڈرگس یہ غلط چیز ہے, پوری دنیا میں پابندی ہے, لیکن لوگ کر رہے ہیں. سگریٹ کے ہر ڈبے پر لکھا ہوتا ہے خبردار سگریٹ پینا صحت کے لیے مضر ہے. بالکل جی. لیکن سب پی رہے ہیں. تو یہ ایک دوسرا فتنہ ہے کہ غلط کا علم ہونے کے باوجود آپ کر رہے ہیں. تو جب یعنی اس میں آپ کو جو موٹیویشن چاہیے نا, تو اس میں آپ کو صحبت تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. صحبت کا کیا مطلب, جس گناہ میں آپ مبتلا ہیں اگر انہی جیسے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو آپ اس گناہ میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اس کو غلط کہہ کے بھی آپ کر رہے ہوں گے. سگریٹ ایسی چیز ہے کہ میں سگریٹ کی ایک مثال دے رہا ہوں, یہ ہر چیز پہ فٹ کی جا سکتی ہے. مثال سگریٹ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ صبح شام سگریٹ پینے والوں کے پاس بیٹھو گے تو آپ سگریٹ پیو گے, اور اگر آپ ان لوگوں کے پاس بیٹھو گے جو نہیں پیتے سگریٹ تو آپ کو شرم آئے گی پیتے ہوئے, آپ اجازت مانگو کہ یار مجھے تھوڑا سا کام ہے. تو یہ صحبت کیا کرتی ہے کہ جس گناہ میں جس برائی میں آپ مبتلا ہیں, جس برائی میں آپ پڑ چکے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس برائی سے نکلوں تو سب سے پہلے آپ کو اپنی صحبت اور اٹھنا بیٹھنا چینج کرنا پڑے گا, اور ان لوگوں کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑے گا جو اس برائی میں مبتلا نہیں ہیں اور عملاً اس برائی کو چھوڑے ہوئے ہیں. دیکھیں پہلی دفعہ تو کسی نے سگریٹ پی ہوگی نا, لیکن اسی کو جیسے کورونا فرسٹ ٹائم تو ایک آدمی کو ہوا تھا نا, اس سے گلے مل کے اور اس سے چپیاں لے کے پوری دنیا میں کو کورونا میں ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے نا, ایسا تو نہیں ہے کہ ہر آدمی کو وہی جرثومہ, یعنی چائنا میں جس پہلے آدمی کو لگا تھا تو ہر آدمی کو پہلی دفعہ تھوڑی لگ رہا ہے, تو وہاں سے ٹرانسفر ہو رہا ہے. فرسٹ ٹائم کسی نے سگریٹ پی, کسی نے شراب پیا, اس کے ساتھ بیٹھے لوگ ملنا جلنا نہیں چھوڑا, تو ہوتے ہوتے یہ برائی پوری دنیا میں پھیل گئی. اس کی مثال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا. تو آپ نے فرمایا دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے نا, قابیل کو اس میں حصہ ملے گا. وجہ کیا ہے, فرسٹ ٹائم جرم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ قابیل کے سامنے کوئی پہلے ایگزامپل نہیں تھی انسانیت کو قتل کرنے کی, کوئی ایگزامپل نہیں تھی. اس نے بہت ہمت کی اور اپنے دل پہ پتھر رکھا, اپنے ضمیر کی بھی نہیں سنی اس نے, وہ بہت بڑا مجرم تھا. لیکن جب دنیا میں ایک مرڈر ہو گیا تو آئندہ کسی کے سامنے ایک ایگزامپل آ گئی, بھائی وہ بھی تو تھا جس نے قتل کیا تھا, تو اس کا کیا ہو گیا, وہ بھی تو زندہ رہا. اس سے انسپریشن لے رہا ہے, وہ ایک چیز پہلے ہو چکی ہے, اب اس کو کرنا دوبارہ ریپلیکیٹ کرنا آسان. جی ہاں, وہ آسان ہو جاتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے نا, ان سب کا وہ قابیل کو کچھ نہ کچھ حصہ اس میں سے ملے گا کہ تمہاری وجہ سے ہوا یہ. تو یہ ہے صحبت. صحبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس گناہ میں کوئی مبتلا ہے, اگر آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ ہزاروں تقریریں سنتے رہیں. چرسیوں میں بیٹھیں گے تو چرس پینا شروع کر دیں گے, ہیروئنچیوں میں بیٹھیں گے تو ہیروئن پینا شروع کر دیں گے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں بیٹھیں جو نیک لوگ ہیں, جو اس برائی سے اوائڈ کرتے ہیں, تو آپ پھر ویسے ہی ہونا شروع ہو جائیں. اچھا مفتی صاحب, یہ جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ
سب سے پہلے ہم چیزوں کو ڈیفائن کرتے ہیں نا, اور آپ نے جس طرح بڑا اچھا یہ بات بیان کی کہ صحیح اور غلط کا فرق جو ہے وہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. جی اچھا, میں چونکہ یہ سبجیکٹ پڑھاتا بھی ہوں اسلامک یونیورسٹی میں, جہاں پہ ہم اسلام کو مختلف مذاہب اور مختلف فکروں کے ساتھ اس کا کمپیریزن کرتے ہیں, اس میں یہ ایک چیز آتی ہے کہ جب اسلام میں تو ہمیں پتہ ہے کہ صحیح اور غلط کا تعین جو ہے وہ رب کائنات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بات بتا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو بات ہم تک پہنچی, ہم کہتے ہیں وہ سر آنکھوں پہ انشاءاللہ سمعنا واطعنا کر کے ہم بات قبول کرتے ہیں. لیکن باقی یہ جو اس وقت سیکولر لبرل دنیا ہے, اس میں صحیح اور غلط کا تعین جو ہے نا, انہوں نے ایک بڑے خوبصورت کچھ الفاظ ہیں جو چناؤ ان کا کر لیا ہے. اصل میں ہمارا مقصد جو ہے زندگی کا وہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الذاریات میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ ہمارا امتحان لیا جائے. یہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں معلوم ہے. لیکن ویسٹرن ورلڈ میں اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں مقصد کیا ہے, وہ کہتے ہیں مقصد ہے اپنے آرام کو, اپنی خوشی کو میکسیمائز کرنا اور اپنے دکھ درد کو منیمائز کرنا. یعنی کہ اس کو ایک ہیڈنزم بھی کہتے ہیں, اس کا ایک خاص اس کے پیچھے ٹرم ہے کہ آپ اپنے خوشیوں کو بڑھائیں, اپنے پلیجر کو بڑھائیں, اپنی جو لذتیں ہیں زندگی کی ان کو انجوائمنٹ کو بڑھا دیں اور اپنے غموں کو کم کریں. یہ زندگی کا اصل مقصد ہے. اچھا, پھر انہوں نے جب اس کے اوپر تحقیق کی اور سوچا, اور بڑے بڑے ان کے مفکر جو ہیں وہ آئے, انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اگر کریں گے تو پھر اگر مثال کے طور پہ اگر 6 لوگ ہیں اور وہ کسی ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کرنا چاہ رہے ہیں تو 6 لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے اور ایک کا نقصان ہو رہا ہے, تو ہماری فکر کے مطابق تو وہ جو 6 لوگ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہوں, کیونکہ زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے, ایک کا نقصان ہو رہا ہے تو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے نا. تو پھر انہوں نے کہا نہیں, اس میں کچھ گڑبڑ ہے. پھر انہوں نے ایک پرنسپل انٹروڈیوس کرایا جس کو وہ کہتے ہیں ہارم پرنسپل. ہارم پرنسپل سے مراد یہ ہے کہ ہاں مطلب نیکی, یعنی آپ اچھے کام جو ہیں اپنے خوشی کو بڑھائیں لیکن کسی کا نقصان نہ ہو. یعنی صحیح اور غلط کا تعین کیا ہے کہ آپ اپنے شغل کو, اپنی انجوائمنٹ کو, اپنے چسکے کو زندگی میں اس کو بڑھائیں, بس کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس میں اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ جس طرح آپ نے ہومو سیکشوالٹی کی بات کی, تو کہتے ہیں کہ اگر 2 مرد آپس میں نکاح کر لیتے ہیں تو مولانا صاحب آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے, اس میں کس کا نقصان ہو رہا ہے, اس میں ہم پرنسپل کہاں گیا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جس کو ہم انسیسٹ کہتے ہیں, یعنی اگر باپ اپنے بیٹے کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتا ہے یا باپ بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے یا ماں بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتی ہے, اللہ معاف کرے, تو اس میں بھی کہتے ہیں نقصان کیا ہے. جب دونوں آپس میں راضی ہیں تو قاضی صاحب آپ کا کیا بیچ میں کام ہو گیا. تو اس پرنسپل کے اوپر, حالانکہ ہم سب کو پتہ ہے فطرتی طور پر کہ یہ انتہائی گندا اور گھنونا کام ہے, لیکن بہرحال ان کے پرنسپل میں اب یہ فٹ نہیں آتا. اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ اگر ہم ویسٹ کو تھوڑا سا پڑھ لیں کہ وہ کس فکر کو آگے بڑھا رہے ہیں, تو ہمیں پتہ چلے کہ وہ واقعی میں اس جگہ پر انسان کو لے جاتی ہے جہاں پہ پھر کوئی دین ایمان نہیں بچتا, انسان کو اپنے آپ سے نفرت ہو جاتی ہے, بلکہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا. اسی لیے آپ دیکھیں ایسے ممالک میں نا سوسائڈ, ڈپریشن ریٹس اتنے زیادہ ہو چکے ہیں. تو الحمدللہ یہ جو آپ نے بات کی, میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ الحمدللہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ ایک ہوتا ہے انسان کسی گناہ کو یا برائی کو برائی جانتا ہے, اور پھر ہے کہ اپنے آپ کو اس سے بچاتا ہے. یہ 2 بالکل مختلف چیزیں ہیں. یعنی مجھے پتا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ سگریٹ نوشی بری ہے, لیکن پھر بھی پی رہا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ میں نے ابھی صحیح طرح سے یہ بات ہضم نہیں کی. تو یہ بالکل مختلف چیزیں. اچھا, صحبت کے اعتبار سے بھی آپ نے بڑا خوبصورت کہا کہ یعنی انسان انہی لوگوں کے ساتھ پھر اٹھتا بیٹھتا ہے جہاں پہ اس کو لگتا ہے. اور ہمارے ماں باپ, مجھے یاد ہے بچپن میں وہ کہاوت بھی سنی تھی, خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. اور ہمارے ماں باپ تو یہ کہتے تھے کہ بیٹا لائک بچوں کے ساتھ آگے نا کلاس میں سب سے آگے بیٹھنا, اور باتیں ہم پیچھے بیٹھتے تھے تو پھر فائدہ نہیں ہوا. لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا. تو اگر ہم دنیاوی اعتبار سے یہ چیز سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے دنیا میں آگے بڑھنا ہے تو کبھی میں نکموں نالائقوں کے ساتھ صحبت اختیار نہیں کروں گا, تو پھر دین کے اعتبار سے بھی اگر ہم اس کو امپورٹنس دیتے ہیں تو پھر یہی صحبت اختیار کرنی چاہیے. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو ایک ایسی چیز ہے نا جو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے, میڈیکل سائنس نے بھی اس کو پروو کیا ہے کہ انسان ماحول سے متاثر ہوتا ہے, اور قرآن و سنت سے تو یہ بہت زیادہ واضح ہے. یہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ہم نشین جو ہے اس کی مثال ہے عطر کی, عطار کی ہے. جیسے عطر فروش خوشبو کی دکان ہو, آپ بیٹھیں گے وہ دے گا, ہو سکتا ہے نہیں دے تو خوشبو تو آتی رہے گی. اور برے صحبت کی مثال ایسے جیسے بھٹی, وہاں بیٹھیں گے بدبو آئے گی, نہیں تو ہو سکتا ہے چنگاری کوئی لگ جائے, کپڑے بھی جل جائیں آپ کے. تو ہمارے ہاں اتنا یہ جو ایک براڈ مائنڈڈ بنا جا رہا ہے نا کہ بے لگام گھوڑا میں اس کو کہتا ہوں. یعنی اس زمانے کا ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہر الٹے کام پہ لیبل بہت اچھا لگایا جا رہا ہے. جی, برانڈنگ اچھی ہوتی ہے, برانڈنگ بہت ٹائٹ ہو رہی ہے. بالکل. یعنی ہمارے ایک دوست ہیں, وہ آئرلینڈ سے آئے, مجھے کہنے لگے کہ یار یہ وہاں ڈپریشن کے مریض بہت ہیں,
میں خود آسٹریلیا گیا ہوں تو وہاں ڈاکٹروں نے مجھے خود بتایا کہ میں حیران ہو رہا تھا یار آسٹریلیا میں ڈپریشن کی تو کوئی چیز, ہمیں تو ڈپریشن اس پہ ہو رہی تھی, یہاں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے کہ ہم تو ٹینشن ہو کے آتی ہیں نا, تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے وہاں پہ, سب کچھ صحیح ہو رہا ہے, چھینک بھی نہیں آئی نہ کھانسی آئی مجھے اتنے دن جتنے دن میں وہاں رہا. تو ان کو کس بات کی ٹینشن ہے؟ تو ہر چیز پہ لیبل بہت اچھا لگائے جا رہے ہیں. وہ مجھے کہنے لگے کہ یہی ہیروئن اور چرس جو ہے نا, اگر یہ لوگ حلال کریں گے نا تو اس پہ اینٹی ڈپریشن اس کی پنی پہ لکھ دیں گے اور ٹیبلٹ بنا کے پبلک کو کھلانا شروع کر دیں گے. ہیروئن کو آپ اگر اینٹی ڈپریشن کا نام دیں تو بہترین نام ہے, کیونکہ اس سے ڈپریشن جتنی ختم ہوتی ہے نا, اتنی یہ ہیروئنچی سے پوچھے تو وہ آپ کو بتائے گا, کہے گا یار تم کیا ڈپریشن پہ بیانات سنتے ہو, نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جا کے ٹائم ویسٹ کرو, ایک چھٹا لگاؤ ہمارے ساتھ, پتہ چلے گا یہ اس میں کیا ہے. لیکن ظاہر ہے اس کے سائڈ افیکٹ کتنے ہیں, اس کے نقصان کتنے ہیں, وہ ڈپریشن بڑھا رہی ہے اصل میں, کم نہیں کر رہی. تو آج دنیا میں ہر غلط چیز کو اچھی پیکنگ میں بیچا جا رہا ہے.